کیا تمہیں واقعی ڈر نہیں لگتا کہ جب دنیا سے تمہاری آنکھیں بند کر دی جائیں گی اور جب تم آنکھیں کھولو گے تو خود کو قبر میں پاؤ گے؟ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے سوائے نماز پڑھنے کے۔ اکثر اوقات اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیزیں یا شخصیات اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ صرف آپ اور اللہ رہ جائیں۔ اگر تم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو تم غلامی کے اعلیٰ ترین درجے پہ ہو۔ اگر تم غلط کو غلط نہیں سمجھ سکتے تو تم جہالت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے۔ چپ سے بڑی بد دعا کوئی نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے اور اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے کیونکہ ہم خود بھی خود کے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنے اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، حالات کتنے بھی برے ہوں، اچھا وقت آئے گا، انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ وہ آزماتا تو ہے مگر راستہ بھی وہی دکھاتا ہے کیونکہ وہ رب غفور و رحیم ہے۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جب تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو عرش والا تمہارے لیے بہت بہتر سوچ رہا ہوتا ہے۔ کسی نامحرم کی محبت میں گمراہ ہو کر اللہ سے شکوہ مت کریں جب رشتے کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں۔ اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ سہنے والے کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والے کی اوقات دو کوری کی ہو جاتی ہے۔ تم نیچے گر کر دیکھو، اٹھانے کوئی نہیں آئے گا۔ تم ذرا اٹھ کر دیکھو، گرانے سب آئیں گے۔ چاہے کتنی بھی کوشش کر لو، کچھ لوگ آپ کے جذبات کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ عورت کے محرم رشتے اگر اسے پیار اور عزت دیں تو وہ کبھی غیر محرم کی محبت میں گمراہ نہیں ہوتی۔